السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم قرآن اکٹھے مل کر پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے عمل میں بھی اس کو لے کر آئے اور ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائیں، آمین۔ چلیے آج ہم اپنی سورہ بینہ مکمل کر دیں گے۔ کیونکہ یہ ایک ہی ٹاپک ہے، اس لیے ہم اس کو کور کریں گے۔ کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ سورہ بینہ آیہ نمبر 7 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، اچھے، اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، خیر البریہ، بہترین مخلوق ہیں، جزاؤہم، ان کی جزا، عند، پاس، ربہم، ان کے رب کے، جناتو، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، رضیہ، راضی ہو گیا، اللہ تعالی، عنہم، ان سے، وردو، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ، اس سے، ذالک، یہ، لمن، واسطے اس کے ہے، خشیہ، جو ڈرتا ہو، ربہ، اپنے رب سے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی رننگ ٹرانسلیشن۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ قائم رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو قبول کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانی اور نیکیاں کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، تو پھر ان کو کس شکل میں انعام ملے گا؟ جنت کی صورت میں، ایسے باغات جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور ان کے دریا پانی کے، شراب کے، دودھ کے اور شہد کے ہیں، اور اس جنت کے اندر کوئی ڈر، کوئی موت، کوئی بیماری، کوئی غربت نہیں ہے۔ کسی نے بھی اسکول نہیں جانا ہوگا، کوئی ایگزامز نہیں دینے ہوں گے اور کوئی کام نہیں کرنا ہوگا، صرف مزہ اور آرام اور کھانا اور صحت اور ہمیشگی کی زندگی، جہاں پر آپ جو بھی کھانا چاہیں گے وہ کھا سکتے ہیں اور آپ کو کچھ پیسے بھی نہیں دینے، اور اگر آپ کچھ زیادہ کھا لیں گے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ بس اس مزے کی زندگی کے لیے اور امن کی زندگی کے لیے اس دنیا میں ہی ہم نے کام کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی پیغمبر کے سب سے اچھے ساتھی کون تھے؟ جی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بالکل۔ اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور جو بھی صحابہ جیسا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، تو پھر اس کے لیے بھی یہ بات اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو جائے گی۔ اور یہ جنت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور چونکہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ دھیان سے رہتے ہیں اور فکر میں رہتے ہیں، اپنے اچھے اعمال کے لیے فکریں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بعد میں ایسی زندگی دے گا جس کے اندر کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سو ہم سب اور جو کوئی بھی صحابہ کو فالو کرے گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے، کس طرح کسی شرط کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، تو
ان سب لوگوں کو کیا ملے گا؟ ایک ایسی زندگی جس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ نے کبھی یہ فریز سنا ہوا ہے کہ نو پین نو گین، یعنی جو کوئی تکلیف نہیں اٹھاتا اس کو کوئی چیز ملتی بھی نہیں۔ تو ہر قیمتی چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اوکے بیٹے، سو آپ نے سلمان فارسی کی کہانی سنی ہوئی ہے؟ انہوں نے کتنی اسٹرگل کی تھی، کتنا مشکل زندگی گزاری تھی، اور اپنی آسائشوں والی زندگی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا تھا۔ آپ اپنی امی سے کہیے کہ وہ آپ کو ان کی کہانی سنائے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جسمانی تکلیف اٹھائی تھی اسلام کے لیے، لیکن کبھی بھی شکایت نہیں کی تھی پریشانیوں کی، اور ہمیشہ اسلام کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو پھر یہی باتیں ہیں میرے پیارے بچوں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کو اعلیٰ درجے دیتا ہے۔ چلے دعا کیجئے۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک